السلام عليك يا رسول الله. الحمد لله الذي أبدأ الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام على عباده الذين اصطفى. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم، على ذبيه وصحبه أبد الدهور وكرما. تمنائے مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. یہ مکمل نعت پاک تمنائے مفتی اعظم تو تھی ہی تھی، ہر ایک مومن کے دل کی یہی تمنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ایسا فضل فرمائے کہ یہ تمنا دعا بن کر کے بارگاہ مولا میں ہم سب کے حق میں قبول و مقبول ہو جائے. ارشاد ہوتا ہے: حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. اور فرماتے ہیں: تیری کفش پا یوں سوارا کروں میں. طلوہ مصطفیٰ کو کہتے ہیں کہ تیری کفش پا یوں سوارا کروں میں، کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں. خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں. دوپارہ کہتے ہیں دو ٹکڑے کرنے کو. اگر دل کے دو ٹکڑے کروں تو ایک پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پاک نقش ہو، اور ایک پر نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نقش ہو. اور آگے یوں کہتے ہیں کہ دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں. جب روح قبض ہو اس وقت تک دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد محمد پکارا کروں میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا اس سے یہ مراد کہ روح نکل جانے کے بعد جب پھر دوبارہ جس میں روح لوٹائی جائے اور حشر کا قیام عمل میں آئے تو فرماتے ہیں کہ اس وقت تک میں نام مصطفیٰ پکارتا رہوں. اور پھر یہ تمنا آپ سن کر کے انشاءاللہ مچل جائیں گے کہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. اور خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری. فرماتے ہیں حضرت علامہ یاسین اختر مصباحی علیہ رحمہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ جب حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ الرضوان بموقع حج بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ کے عشق رسول کو، جیسے کہ خطیب ہندوستان علامہ مولانا عطاء الرضا صاحب قبلہ نے ابھی بیان کیا کہ آپ کے عشق رسول کا کیا عالم تھا. تو ایک دوسری جو جہت ہے وہ یہ کہ جب آپ وہاں گئے تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جاروب کشوں کو آپ نے دیکھا تو آپ کہتے ہیں کہ آپ آرام کریں اور جھاڑو ان کے ہاتھوں سے لے لیتے ہیں. اللہ اکبر.
اور جناب مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان اپنے ہاتھوں سے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاک کو صاف فرماتے ہیں۔ اس عاجزی کو دیکھیں اور اس انکساری کو دیکھیں۔ اشعار کے ذریعے دلی کیفیات کو بیان کرنا اور ہے، اور عملی اعتبار سے اس پر عمل کرنا یہ اور ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں ایک تو تمنا دل کی بیان کر رہے ہیں کہ خدا خیر سے لائے وہ دن بنوری کہ مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ بہارا جو ہے بہارنے کو کہا جاتا ہے کہ مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ یہی نہیں کہ صرف نعت سرور کونین میں لکھ رہے ہیں بلکہ عملی طور سے مدینہ طیبہ میں جھاڑو بھی دے رہے ہیں۔ یہ آپ کا وہ عمل پاک ہے جو کہ ہمیں اس بات کی جانب مائل کرتا ہے کہ ہم چاہے جو رہیں مگر یہ نہ بھولیں کہ اگر ہماری عزت اور اگر ہماری آبرو دونوں جہاں میں سلامت ہے تو گدائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی وجہ سے سلامت ہے۔ یہ سیدی مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان نے اپنے عمل کے ذریعے اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیا ہے۔ میں جب سرکار کے کرم سے وہاں حاضر ہوا تھا تو یہاں تو محبت کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، مگر وہاں جانے کے بعد لوگ جو ہے سوچتے ہیں کہ بیٹے کے لیے یہ خرید لوں، بیٹی کے لیے یہ خرید لوں، فلاں کے لیے یہ سامان خرید لوں، فلاں کے لیے وہ سامان خرید لوں۔ ان تمام تحفوں کی بے شک اپنی ایک شان ہے، مگر کیا یہ تحفہ نہ لے کے آؤ کہ گنبد خضرا نگاہوں میں بسا لوں؟ اب جسے دیکھنا ہو میری نگاہ میں دیکھو، اس سے بہتر بھی تمہارے لیے کوئی تحفہ ہے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا کہ ارے ناداں قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ تو اس بارگاہ عالیہ میں جانے کے بعد بھی یہ کہاں خیال رہ جاتا ہے کہ بیٹے کے لیے یہ لے لوں یا یہ بازار دیکھ لوں، وہ بازار دیکھ لوں۔ گنبد خضرا دیکھنے سے جی بھرا ہے کہ کسی اور کی جانب ہم نظر کریں یا کسی اور کی جانب ہم توجہ کریں؟ تو معیار یہ ہونا چاہیے اور اس معیار کے ساتھ وہاں جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جانے والوں نے تو نہ جانے کیسے کیسے آداب کا دنیا کے سامنے طریقہ پیش کیا ہے۔ ایک صاحب یاد آئے کہ برسوں سے ان کی تمنا تھی کہ وہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دوں گا، اور جب حاضری کا وقت آیا بہت سے مریدین ساتھ ہوئے اور گئے اور کچھ جو ہے منٹوں کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور پھر اس کے بعد وہاں سے گزر لیے۔ تو مریدین نے عرض کیا حضور برسوں سے تمنا تھی کہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوں گے، ہم نے تو سوچا تھا نہ جانے کیا کیا کہیں گے، سرکار سے کیا کیا اپنے دل کی باتیں آپ سنائیں گے، مریدین کے لیے، متوسلین متعلقین کے لیے آپ بارگاہ مصطفیٰ میں سفارش پیش کریں گے، مگر چند لمحے کے لیے رکے اور گزر گئے۔ تو آپ نے کیسا عاشقانہ جواب دیا تھا۔ آپ نے وہاں پر یہ فرمایا تھا کہ میں نے سانس روکنے کی پریکٹس کی تھی، اور جتنی میری پریکٹس تھی اتنی ہی دیر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر رہا، اور جب میں دیکھا کہ میری سانس اکھڑنے لگی ہے تو میں وہاں سے چلا آیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سانس لوں اور یہ بے ادبی میں لکھا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سارا انعامہ اعمال کو غارت فرما دیتا۔ تو یہ معیار ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو بار بار اس بارگاہ کی حاضری عطا فرمائے، مگر جب بھی حاضری ہو ادب کے تقاضے کے ساتھ ہماری حاضری ہو، یہ معیار ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ حضور سیدی مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کے ذکر کی محفل پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اہل سنت والجماعت پر بڑا ہی کرم کیا ہے کہ اپنے ان بندوں کو ہماری رہبری کے لیے منتخب فرمایا ہے جن بندوں کی شان یہ ہے تو قرآن ارشاد فرماتا ہے سورہ ابراہیم کے اندر کہ ان بندوں پر اللہ کا سلام ہو جن بندوں کو اللہ نے اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔
یہ قرآن پاک کا ارشاد گرامی ہے۔ اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سیدی مفتی اعظم ہند علی رحمہ کو چن لیا تھا۔ ایسا نہیں کہ صرف ہم محبت کے تقاضے کے بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ حضرت محدث اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان نے جب میک کا مسئلہ اٹھا تھا اور میک کے مسئلے پر حضور سیدی مفتی اعظم ہند علی رحمہ نے جب فتویٰ دیا تھا، اس وقت بہت سے علماء کا اس پر فتویٰ ہے، بلکہ حضور مفتی اعظم ہند علی رحمہ کے دور پاک میں تقریباً جتنے بھی علماء کرام تھے سب کا یہی فتویٰ ہے کہ میک اگر استعمال امام کرے اور اس کے پیچھے جو بھی اقتدا کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، یہی فتویٰ تھا۔ اور اس پر جب دلیل قاہرہ سیدی مفتی اعظم ہند علی رحمہ نے دیا ہے، اور جب آپ کا فتویٰ حضرت محدث اعظم ہند علی رحمہ کے بارگاہ میں پہنچا ہے تو آپ فتویٰ پڑھے، اور فتویٰ پڑھنے کے بعد آج کا دور نہیں ایسا، آج کے دور میں ہے کہ بس ہم نے فتویٰ لکھ دیا اور لکھنے کے بعد کسی دوسرے مفتی کے پاس نہ بھیجا۔ پہلے ایسا نہیں تھا۔ فتوے کا جو بزرگوں کے دور سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جب کوئی مفتی کوئی فتویٰ لکھتا ہے تو کئی مفتیوں کے پاس اسے بھیجتا ہے، اور سارے مفتیان کرام جب اس کو دیکھتے ہیں تو پھر اس پر الجواب الصحیح کا مہر جو ہے ثبت کرتے ہیں اور اپنی حمایت کو اس پر اعلان کرتے ہیں کہ ہاں آپ نے جو فتویٰ لکھا ہے بالکل صحیح فتویٰ لکھا ہے۔ تو یہ ہوتا تھا کہ جب اس وقت فتویٰ ہوتا تھا تو پورے علماء کی زبان ایک ہوا کرتی تھی، اختلاف نہیں ہوا کرتا تھا کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا تو انہوں نے یہ فتویٰ دیا۔ اب تو ہر کوئی مفتی ہو رہا ہے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی مفتی اعظم میرے مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ ہے، آج بھی کوئی مفتی اعظم نہ بنا ہے، اور انہیں مفتی اعظم ایسا نہیں کہ صرف ان کے مریدین ان کے ماننے والوں نے مفتی اعظم ہند کہہ دیا، بلکہ حجت الاسلام علیہ رحمۃ رضوان آپ کے جو بڑے بھائی ہیں آپ کے استاد بھی ہوتے ہیں۔ اور اس وقت حضور سیدی صدر الافاضل علیہ رحمہ کے روایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے، حضور صدر الافاضل حضور اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ ہیں، تو آپ نے خود جو اس بات کو روایت کیا ہے کہ حضور مفتی اعظم کو مفتی اعظم کا لقب بارگاہ اعلیٰ حضرت سے عطا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا محتاط قلم اور اعلیٰ حضرت کی محتاط زبان زمانے پر واضح ہے کہ جب اس زبان پاک سے کوئی بات نکلتی ہے تو آج تک ایسا نہ ہوا کہ اس جو ہے نکلی ہوئی گفتگو کو واپس لوٹانے کی ضرورت پڑے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کی شان۔ آج تک کوئی ایسا فتویٰ یا مسئلہ آپ نے بیان نہ فرمایا کہ جس سے آپ کو رجوع کرنا پڑے، یا کوئی ایسی بات آپ نے آج تک ارشاد فرمائی کہ جس بات کے اندر یہ ہو کہ حضرت یہ بات جو آپ نے کہی اس میں تھوڑی جو ہے غلطیوں کی آمیزش ہے۔ اللہ اکبر، جو اللہ اور اس کے رسول کا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غلطیوں سے پاک فرما دیا کرتا ہے۔ تو حضور مفتی اعظم ہند علی رحمۃ رضوان نے جب وہ فتویٰ لکھا اور جب اس فتوے کو حضرت محدث اعظم ہند علی رحمہ نے دیکھا تو آپ نے وہاں پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ھذا الحکم عالم المطاع وما علینا الا الاتباع، یہ عالم مطاع کا حکم ہے اور ایسا عالم ہے وہ کہ ہمارے لیے سوائے اس کے کہ ہم اس کی اتباع کریں کوئی دوسرا چارہ نہیں۔ اللہ، یہ ہے شان حضور مفتی اعظم ہند علی رحمہ کی۔ آج تو ہر شخص اپنے آپ کو مولانا عالم نہ جانے کیا کیا کہنے لگا ہے، مگر خود کے کہنے سے جناب کچھ نہیں ہوتا ہے جب بڑے کہا کرتے ہیں تب اسے تسلیم کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ جو لقب عطا کی گئی ہے یہ واقعی اس کے لائق ہے۔ تو حضور مفتی اعظم ہند علی رحمہ کی یہ شان ہے کہ بڑے بڑے اپنے وقت کے آپ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب بڑے تسلیم کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہم چھوٹے بھی تسلیم کر لیا کرتے ہیں۔ تو یہ ہیں حضور مفتی اعظم ہند علی رحمہ۔ موجودہ وقت میں آپ دیکھیں کہ ہر کس و ناقص علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے نہ جانے کیا کیا کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کا دہلی میں قیام تھا اور جو علاقہ تھا وہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمۃ رضوان کے ہی قرب و جوار کی بات ہے۔ تو اس وقت جو ہے امبالہ کے ایک مولوی تھے، غالباً ان کا نام سعید تھا، اور جس کے گھر میں حضور مفتی اعظم ہند علی رحمہ ٹھہرے تھے،
تو انہوں نے شکایت کی کہ حضور یہ شخص بڑا ہی جو ہے بے ادب ہے اور دیوبندی خیالات کا ہے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے دن گستاخی کرتا ہے اور کہتا ہے سرکار کو معاذ اللہ علم غیب نہیں، سرکار کو معاذ اللہ علم غیب نہیں، 100 بار کہیے معاذ اللہ رب العالمین۔ اس طرح جو ہے حضرت کہا کرتا ہے، اور چاہے جتنی دلیلیں دیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان عالی شان سنائے جائیں یا چاہے جو سنائے جائیں، مگر یہ شخص کبھی بھی کسی کی باتوں کو سنتا نہیں۔ تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے اس شخص کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم غیب کے تعلق سے تم کیا کہتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ آپ میری پوری بات سنیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہو، جتنا تم کہو گے ہم سننے کو تیار ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معاذ اللہ علم غیب نہیں ہے، اس پر اس نے 1.25 گھنٹے کے آس پاس دلائل پیش کیے۔ حضور سیدی مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ اپنے نظر پاک کو زمین پر رکھ کر کے اس کی بات سنتے رہتے ہیں۔ یہ ولیوں کی شان ہوتی ہے کہ جب کوئی گستاخ ان سے کوئی ایسی بات کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو تو اللہ والے اس کی جانب نظر نہیں کرتے۔ اس کی بھی بڑی وجہ ہے، اس لیے کہ جب اللہ رسول کے خلاف کوئی بات کرے اور اس وقت کوئی اللہ کا ولی وہاں پر ہو اور اگر وہ نظر اٹھا دے تو اس کی نظر قہر ہو جایا کرتی ہے، کیونکہ کوئی اللہ کا ولی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کا اس کے اندر ظہور نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سیدی خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان نے جوگی جے پال کی جانب نظر نہیں اٹھائی تھی۔ اگر نظر اٹھائے ہوتے تو معاملہ پھر جدا ہوتا، نظر نیچی رکھے تھے اور پھر کھڑاؤں کو حکم دیا تھا۔ واقعات آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، تو یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے۔ تو آپ نے بھی اپنے نظروں کو نیچی رکھا، نظریں اٹھائی نہیں تھی اس کی جانب، اگر نظریں اٹھا دیتے تو پھر معاملہ جدا ہو جاتا۔ جب پوری گفتگو وہ کر چکا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جو کہا ہے ان تمام دعووں کا میں رد کر سکتا ہوں، تمہارے ساری دلیلوں کو میں کاٹ سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں آپ کیا کہیں گے، مجھے پتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو تم سنتے آئے ہو وہ نہیں میں سناؤں گا، مگر پھر بھی میں تمہیں قرآن و حدیث کی ابھی دلیلیں نہیں دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے آپ کیا دیں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا 1.25 گھنٹہ تمہاری بات سنا ہوں، اب بھی اگر تمہیں سنانا ہے تو تم سنا سکتے ہو، میں خاموش رہتا ہوں۔ تو اس نے جو ہے عرض کیا کہ نہیں آپ فرمائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے چند سوالوں کا جواب دے دو، میرے چند سوالوں کا جواب دے دو۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اس شخص کے تعلق سے تم کیا کہو گے کہ جس کی ماں بیوہ ہو اور وہ اس کی خدمت سے گریز کر رہا ہو، وہ اس کی خدمت سے غافل ہو چکا ہو، وہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ چکا ہو۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس باپ کے تعلق سے کیا کہو گے کہ جس کا بیٹا اپاہج ہے اور اپنے باپ کے پرورش کا محتاج ہے اور اس کا باپ اس کی پرورش کو چھوڑ کر کے اپنے آرام کی زندگی کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اس مولوی کے تعلق سے کیا کہو گے کہ جو دوسروں کا پیسہ لے کر کے روپوش ہو گیا ہو۔ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ اس مولوی کے تعلق سے کیا کہو گے کہ جس نے حج بدل کا پیسہ لیا ہے اور اس نے جو ہے حج بدل نہیں کیا ہے۔ یہ 4 سوال ہیں میرے، اس کا جواب دو۔ سوال کا جواب اس صورت میں انہوں نے دیا کہ قدم مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کو پکڑ لیا اور یوں عرض کیا کہ حضور یہ جو 4 صفتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں یہ کسی اور کے اندر نہیں ہے، یہ میرے اندر موجود ہے۔ اور میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ جب غلام مصطفیٰ کے غیب کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے غیب کا عالم کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر اللہ سبحان اللہ۔ اور کوئی غیب کیا
تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کی یہ شان ہے، اللہ والے بیجا کسی سے گفتگو نہیں فرماتے ہیں۔ یہ شان قرآن ہے کہ جب کوئی جاہل ان سے کسی معاملے میں آ کر کے الجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ عارض عن الجاہلی، جاہلوں سے جو ہے اعراض کرنا چاہیے۔ اور دوسری جگہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہلوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے تو سلامہ کہتے ہوئے گزر جایا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ اللہ والے جب خاموش رہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہی نہیں جانتے ہیں، بلکہ اللہ والوں کی ہر پل یہ کوشش ہوتی ہے کہ بندے خدا کو راہ ہدایت عطا کر دیں، اور جو خدا اور اس کے رسول کے بارگاہ سے غافل ہو چکا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بارگاہ میں اسے حاضر کر دیں۔ یہ اللہ والوں کی مرضی ہوا کرتی ہے اور اس کے لیے وہ ہمیشہ کوششیں کرتے ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان نے اپنے اس عمل پاک کے ذریعے وہ پیغام عطا فرمایا ہے اس قوم کو کہ کاش ہم جو ہے اس جانب توجہ کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کی رحمتیں ہمیں بھی حاصل ہوتی۔ آج تو ہر طرف دیکھیں آپ کہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پیر سے کم نہیں سمجھتا ہے۔ مرید صحیح سے آج نہیں بن پا رہے ہیں، چاہے جائے کہ ہم صحیح پیر کیا بنیں گے۔ پہلے آدمی صحیح مرید بنتا ہے تب جا کر کے اس سے پیری کا درجہ عطا کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے باوجود بھی جب تک بہت سے ایسے بزرگان دین کے تعلق سے میں جانتا ہوں کہ جب تک بارگاہ مصطفیٰ یا بارگاہ غوثیت سے انہیں اشارہ نہیں عطا کیا جاتا ہے یا حکم نہیں ہوتا ہے وہ کسی کو مرید نہیں کرتے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی شان رہی ہے۔ اب معاملہ جو ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال تو اس زمانے میں بھی لوگ ایسے تھے کہ جو کہ پیر کی تلاش میں کوششیں کرتے تھے، اور ہے بھی خود جو ہے حضور بابا فرید گنج شکر علیہ رحمۃ رضوان کئی ملکوں کا دورہ کیے ہیں اس زمانے میں کہ کوئی مجھے سچا پیر مل جائے، کیونکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے سینے میں نور مصطفیٰ ہوا کرتا ہے، اور نور مصطفیٰ کے طفیل میں اس کا قلب نور خدا کا مخزن ہوا کرتا ہے۔ ایسی تھوڑے علامہ مولائے روم نے فرما دیا کہ یک زمانہ صحبت بے اولیاء، 100 سالہ طاعت از بیریا، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ 100 سالہ طاعت کوئی بیریا کرے اس سے بہتر ہے کہ ایک لمحہ اللہ کے ولی کے بارگاہ میں وہ حاضر ہو جائے، اس سے بہتر ہے 100 سالہ طاعت بیریا۔ ایک طاعت ہماری بیریا نہیں ہوتی ہے، ہزاروں ریا اس میں شامل ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود 100 سال کی طاعت بیریا کو فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ایک لمحہ کسی اللہ کے ولی کے بارگاہ میں کوئی گزار دے۔ تو پہلے بہت کوششیں کی ہیں بزرگوں نے۔ خود حضور بابا فرید گنج شکر علیہ رحمٰ بڑھاپے کا عالم ہے، اور آپ اس وقت حضرت شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کے جو مرید اور خلیفہ ہیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مگر انہوں نے فرمایا بغداد شریف میں جا کر کے حاضر ہو رہے ہیں، مگر انہوں نے فرمایا کہ آپ کا حصہ میرے پاس نہیں ہے، آپ کہیں اور جائیں۔ حضرت مخدوم جہاں علیہ رحمۃ رضوان کئی سالوں تک پیر کو تلاش کرتے رہے، مگر پیر ملا تو دہلی میں جا کر کے ملا۔ اسی طرح بزرگوں نے بہت تلاشا ہے پیر کو، اور یہ ہم سب پر بھی لازم و ضروری ہے کہ ہم بھی کسی اہل حق کو تلاش کریں، اور جب وہ مل جائے تو پھر اس کو پکڑ لیں۔ اب ہم نے اس تعلق سے کافی غفلت کا بھی مظاہرہ کیا ہے، اور سچ یہ ہے کہ ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ پیر کیسا ہونا چاہیے اور کون ہے جس کو پکڑ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں قربت میسر آ جائے۔ کیوں ضروری ہے پیر؟ اس تعلق سے میں آپ کو بتا دوں کہ جب حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمۃ رضوان کے جو استاد تھے، حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمٰ کے جو بچوں کے استاد تھے، تو وہ جب پڑھانے آتے تھے مولانا صاحب تو ایک بار آپ کی نظر پڑ گئی اور آپ نے فرمایا یہ کیا کہ تمہارے استاذ کے چہرے پر میں جو ہے سعادت نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ شقاوت دیکھ رہا ہوں، اور یہ جنتی نہیں یہ تو جہنمی ہے۔ اللہ اللہ۔ تو آپ کے صاحبزادوں نے عرض کیا کہ حضور ہمارے استاد ہیں، بڑی شفقت اور بڑی محبت ہم پر فرماتے ہیں، اللہ رسول کی باتیں سکھاتے ہیں، آپ دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شقاوت کو سعادت میں تبدیل فرما دے۔
حضور مجدد الفسانی علیہ الرضوان نے دعا فرمائی اور پھر آپ نے آنکھ کھول کر کے بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ میں اب ان کی تقدیر کو بدل دیا ہے، اب شقاوت کو بدل کے سعادت لکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کوئی ہمیں اللہ والا میسر آ جائے۔ جب وہ میسر آ جائے گا تو پھر جو ہے ہماری آخرت کی جو زندگی ہے وہ ضرور کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے بزرگوں نے تلاش کیا ہے، 20 سال تلاش کیا ہے، 40 سال تلاش کیا ہے۔ تو جو راحت جان صاحب تھے، نواب تھے، بریلی شریف میں رہتے تھے، آپ نے بھی پیر کو تلاش کرنا شروع کیا، بہت تلاش، اور آپ کی تمنا یہ تھی کہ اسی سے مرید ہوں گا جو نائب غوث الورا ہوگا، اسی سے مجھے مرید ہونا ہے، کسی اور سے مرید نہیں ہونا ہے۔ ایک زمانہ تلاشتے گزر گیا، یہاں تک کہ بارگاہ غوثیت میں پہنچ گئے۔ بغداد شریف پہنچ کر کے شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں جا کر کے التجا فرماتے ہیں، اور پھر وہاں پر ایک ایسے شخص آپ کی نگاہوں کے سامنے آتے ہیں جن کے جانب دل متوجہ ہوا، بڑے شوق سے ان کے جانب بڑھے، مگر یہ کافی کچھ قریب ہی گئے تھے، پھر دل میں وہ جو شوق کی وارفتگی تھی وہ ختم ہو گئی، دل پزمردہ ہو گیا، اور پھر واپس آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد بڑی مایوسی کے عالم میں، حسرت و یاس کے عالم میں خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ انسان اتنی محنت کرے، اتنی مشقت کرے، پھر اس عالم میں آج سے جو ہے 80 سال 65 سال پہلے بغداد معلیٰ جانا اتنا آسان تو نہ تھا۔ اس وقت کا جو سفر تھا اور کٹھن سفر تھا، بڑا ہی مشکل بھرا سفر تھا۔ تو آپ بغداد معلیٰ جا کر کے تلاش کرتے ہیں، اور پھر جب اس ایک نورانی چہرے پر نظر پڑتی ہے، شوق سے آگے بڑھتے ہیں، مگر دل کے اندر جو کیفیت موجزن تھی اس میں کمی واقع ہوتی ہے، اور پھر حسرت و یاس کے عالم میں وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور جب کوئی بارگاہ غوثیت میں مایوس ہوتا ہے تو شہنشاہ بغداد اس کی مایوسیوں کو اس کی خوشیوں میں تبدیل فرما دیا کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس بارگاہ میں کوئی جائے اور خالی دامن وہاں سے واپس آئے؟ کہا جب بھی میں نے اغسنی تو دم میں ہرائی مصیبت یہ غوث اعظم۔ اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمٰ کا یہ جو شعر ہے کہ یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، یہ در حقیقت آپ کی ولایت کا اعلان ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ اس بارگاہ میں مایوسی کے عالم میں بیٹھ گئے، شہنشاہ بغداد کا کرم ہوتا ہے، اور ایسا کرم ہوتا ہے کہ غنودگی طاری ہوتی ہے، نیند کی کیفیت میں رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، اور اس صورت میں دیدار ہوتا ہے تو آگے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے غوث العظم ہے، اور سرکار غوث اعظم کے پیچھے سرکار مفتی اعظم۔ اللہ اکبر، برجستہ ان کی زبان سے نکلا کہ یا شہنشاہ بغداد کرم فرما دیں کہ اس وقت اس زمانے میں آپ کا کون نائب ہے؟ تو شہنشاہ بغداد کی شہادت کی انگلی شریف سرکار مفتی اعظم ہند کی جانب اٹھایا کرتی ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ حضور کیا یہی آپ کے جو ہے اس وقت نائب ہیں؟ تو شہنشاہ بغداد نے اپنے زبان پاک سے فرمایا کہ تمہارے ہی شہر میں یہ جناب مصطفیٰ رضا خاں ہمارے اس وقت نائب ہیں۔ اللہ اکبر، اور پھر جو ہے وہاں سے آپ واپس آتے ہیں کہ لال تو میری گدڑی میں ہی چھپا ہے، میں اس لال کو کہاں کہاں ڈھونڈ رہا ہوں، گھر میں ہی جو ہے کنواں ہے، اور میں پانی کی تلاش کے لیے ساری دنیا میں پھر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، آتے ہیں اور پھر آنے کے بعد سامان صحیح سے رکھتے بھی نہیں ہیں کہ جناب مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور شہنشاہ بریلی اس وقت دیکھتے ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ نواب صاحب کہاں کہاں گھوم کے چلے آئے، اللہ اکبر، کہاں کہاں گھوم کر کے چلے آئے، اللہ اکبر، قدم پاک پکڑ لیتے ہیں، اور قدم پاک پکڑ لینے کے بعد وہیں پر آپ سے مرید ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے شہنشاہ بریلی حضور سیدی مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کی شان، اور آپ کا یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوبیت و
مقبولیت، اس لیے کہ کوئی اس وقت تک جو ہے اللہ کا محبوب نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اللہ والے اسے اپنا محبوب نہ بنا لیں، اور کوئی اس وقت تک اللہ کا محبوب نہیں ہوتا ہے جب تک محبوب خدا اسے اپنا محبوب نہ بنا لے، اور جب ان بارگاہوں میں وہ محبوب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیا کرتا ہے۔ یہ ہے شہنشاہ بریلی حضور سیدی مفتی اعظم ہند علی رحمۃ رضوان کی شان، اور آپ کی جرأت، آپ کی بے باکی، آپ کی شان اور آپ کی عظمت کا کیا کہنا کہ جب بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر جو ہے اس کا کہنا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ حلقوں میں عبداللہ کہ جب اللہ کا بندہ اپنی زبان سے کوئی بات کہا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام محمودیت عطا فرما دیتا ہے تو پھر اس کا کہنا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا کہنا خدا کا کہنا ہو جایا کرتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور زمانے کی نگاہوں نے دیکھا کہ جب اسی ہندوستان کے اندر وقت کی پرائم منسٹر جس کا نام اندرا گاندھی تھا، فخر الدین علی احمد جو اس وقت صدر جمہوریہ تھا، اور اس لیے جو ہے صدر جمہوریہ کو بارگاہ مفتی اعظم ہند میں بھیجا گیا کہ زمانہ اگر جو ہے کوئی فتویٰ دے دے تو زمانے میں اس کی فتوے کی اہمیت نہیں ہے جب تک کہ بریلی کا فتویٰ نہ آئے، اور اس وقت نسبندی کا معاملہ اٹھا تھا۔ جو لوگ رحمت جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی حمایت اور اشاعت کی بات کرتے ہیں، انہوں نے نبی کے دین کو ہی بدل کر کے رکھ دیا تھا۔ جب ان سے فتویٰ آ چکا تھا تو نسبندی جاری کا مسلمانوں کو چاہیے کہ کرائیں اور حکومت کے کہنے پر عمل کریں، مگر جب رضا کے شیر کے پاس فخر الدین علی احمد پہنچا، اب پہنچنے کے بعد جب اس معاملے کو کئی طرح سے جو ہے ہیلے کے اور بہانے کے ذریعے آپ کی بارگاہ میں اس نے یہ کہا کہ حضور نسبندی کے جواز پر فتویٰ صادر فرما دیں، تو رضا کے شیر نے برجستہ ارشاد فرمایا کہ سنو یہاں پر آئے ہیں کہ نبی کے دین کو بدل دیا جائے، اگر ضرورت پڑے گی تو حکومت کو بدل دیا جائے گا، مگر مصطفیٰ کا قانون ہر کچھ نہیں بدلے گا۔ اور آج لوگ اگر کسی حکمراں کے پاس جائیں تو لوگ لرزنے لگتے ہیں، وہ تو صدر جمہوریہ تھا۔ کوئی چھوٹا موٹا پولیس کا اگر کوئی جو ہے حوالدار اس کے پاس جائیں تو لوگوں کی گفتگو کے جو ہے زاویے بدل جاتے ہیں، زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، مگر صدر جمہوریہ بھی آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ سنو، تم نبی کے قانون کو بدلنے کی بات کر رہے ہو، مصطفیٰ رضا کے گلے کو کاٹ دیا جائے گا تو بھی ہر خون کے قطرے سے یہی آواز آئے گی کہ نسبندی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہی رہے گا۔ اور پھر آپ نے یہی نہیں کسی زبان سے ارشاد فرمایا بلکہ رات آپ نے فتوے کو تحریر بھی فرمایا اور اس کو جو ہے شائع فرما کر کے بریلی شریف کے گلیوں میں جو ہے اس کو چھپوا دیا، اور پورے ہندوستان میں آپ نے اعلان فرما دیا کہ نسبندی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب نسبندی کے بعد ایکشن کا جب وقت آیا تھا، اور جب یہ کانگریس پارٹی جس کی سربراہ اندرا گاندھی تھی، جب الیکشن میں یہ کھڑی ہوئی تو زمانے کی نگاہوں نے دیکھا، لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت اندرا گاندھی ہار گئی تھی، ہار جیت کا فیصلہ تو اللہ کے ولی نے پہلے ہی کر دیا تھا، اس جانب کسی کی نگاہ نہ گئی تھی۔ آپ نے اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ وقت پڑے گا تو ہم حکومت کو بدل دیں گے مگر مصطفیٰ کے قانون کو نہیں بدلا جائے گا، اور آپ کا یہ فرمان در حقیقت اندرا گاندھی کے ہار کا اعلان تھا، اور اندرا گاندھی جس کو کبھی ہرانے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا اس وقت ہاری اور بہت بری طریقے سے ہاری تھی۔ تو حضور مفتی اعظم ہند علی رحمہ کی یہ کرامت بے شک جو ہے خوش ہونے کی بات ہے، مگر یہ بات یاد رکھیں کہ ہر دور میں اگر کوئی حکومت رہی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم جو ہے سر میں جو ہماری نگاہیں ہیں اس نگاہ سے دیکھا کرتے ہیں، اور یہ اللہ والے جو ہوا کرتے ہیں یہ نور ایمان کے آنکھوں سے دیکھا کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہمارا اور آپ کا مقصد ہونا چاہیے، یہ معیار ہونا چاہیے کہ چاہے کوئی ہو، جتنے بڑے رتبے کا حامل کیوں نہ ہو، ہم اسی بات کو تسلیم کریں گے جس کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کے موافق ہوگی، اور جو اس کے خلاف ہوگا اس کی بات کو ہم اپنے جوتے کے نوک پر مار کے دکھائیں گے۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند علی رحمہ نے اپنے عمل سے ثابت فرمایا ہے، اور ہم اگر حضور مفتی اعظم ہند علی رحمہ سے محبت کرنے والے ہیں تو ہمیں بھی اسی دستور اور اسی جو ہے طریقے کو اختیار کرنا ہوگا، اور جب اس طریقے کو ہم اختیار کریں گے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے تو مزید کچھ باتیں عرض کرتا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فیضان مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام عليك يا رسول